الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد سید بشیر حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی اولاد کو ہمیشہ ان کے لیے اسی طرح کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی الہی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ مجلس ترحیم ہے، جناب مولانا شاہد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند منٹ مجھے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ آج ظاہراً 4 رجب ہے، 1 رجب کو مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت تھی، اور 3 رجب کو یعنی گزشتہ روز مولا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ شاہ صاحب کی آج برسی منائی جا رہی ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں انہی 2 معصوموں کے چند ایک واقعات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معصومین پیغمبر سے لے کے امام زمانہ تک ان کا ہدف اور مقصد اس دنیا میں یہی تھا کہ دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں، دین کی حفاظت کریں۔ دین کی اشاعت و تبلیغ اور دین کی حفاظت کے حوالے سے معصومین علیہم السلام کی سیرت میں کوئی فرق نہیں، ہر معصوم کے دور کے تقاضے مختلف رہے ہیں، اور چونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف تھے، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے معصوم دین کی وضاحت بھی کرتے رہے ہیں، دین کا تحفظ بھی کرتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی فرما کے گئے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی نے، قرآن نے
پوری کائنات کو اس بارے میں متوجہ کیا تھا کہ علم کا مرکز بھی اگر ہیں تو وہ پیغمبر اور آل پیغمبر ہی ہیں۔ پیغمبر اور آل پیغمبر کے علاوہ دین بھی کسی کے پاس نہیں اور حقیقی علم بھی کسی دروازے اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن میں عرض کروں کہ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور مولا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص طور پہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑ رہے تھے، بنی امیہ کمزور ہو گئے تھے، بنی عباس کی حکومت کے بننے کے چانس تھے۔ اس چپ کلش میں معصومین کو علم کی اشاعت کرنے کا موقع زیادہ مل گیا۔ یقیناً آپ کی توجہ ہے اور میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے آباء و اجداد کی اس درسگاہ، اس یونیورسٹی کو سرکار حضرت مولا امام محمد باقر نے ابتدا کی تھی، پھر عروج مولا جعفر و صادق کے دور میں رہا اور پھر یہ تسلسل رہا مدینے میں علم کی اشاعت کا۔ مولا حضرت محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پیغمبر گرامی نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا کہ جابر، تیری ملاقات میرے فرزند باقر سے ہوگی۔ بہت بڑی عظمت ہے جناب جابر کی اس اعتبار سے کہ وہ نبی کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں، مولا حسن کے بھی صحابی ہیں، مولا حسین کے بھی صحابی ہیں، مولا زین العابدین کے بھی صحابی ہیں اور مولا امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں۔ جس ہستی کو 5 معصوموں کی صحابیت کا اور جناب سیدہ کے اس دور کا موقع ملا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو پیغمبر نے کہا، اے جابر، تیری ملاقات میرے بیٹے سے ہوگی، محمد سے۔ جب ملاقات ہو تو میرا سلام میرے بیٹے باقر کو کہنا، اور وہ میرا بیٹا وہ ہے کہ تبقر العلم، جو علم کو اس کی گہرائیوں سے نکالے گا، شگافتہ کرے گا علم کو۔ گویا مولا کو باقر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے علم کی وضاحت کی ہے، علم کی اشاعت کی ہے، علم کی گہرائی میں جا کے لوگوں کو علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرتے رہے۔ یقیناً بہت زیادہ لمبی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ 3 برادران کے بہت بڑے عالم، ایک کا نام ہے عمر ابن زر، ایک کا نام ہے ابن قیس، تیسرے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ یہ 3 بزرگ عالم برادران کے، ان میں عمر ابن زر جو ہے وہ قاضی شہر تھا، یعنی چیف جسٹس تھا اس دور کا، بہت بڑے عالم ہیں تینوں۔ حج پہ گئے، جب حج پہ گئے تو واپسی پہ پتہ نہیں کب سے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب واپسی پہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم مدینے جائیں گے اور مولا امام محمد باقر سے 1000 سوال کریں گے۔ 1000 سوال، پتہ نہیں کب سے یہ بیٹھ کے سوال لکھ رہے تھے۔ 1000 سوال لکھنا بھی ایک کام ہے، یا حج کے دوران سفر میں انہوں نے وہ سوالات لکھے۔ 1000 سوال جو ہے وہ تیار کیا اور سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں اگر مہینہ بھی رہنا پڑے مدینے میں تو ہم رہیں گے، ہر روز جائیں گے اور ہر روز سوال کریں گے، جب تک 1000 سوال مکمل نہیں ہوتا ہم مدینے سے واپس نہیں آئیں گے۔
اچھا، یہ 1000 سوال ان کے ذہن میں صرف نہیں تھا بس، بلکہ ایک بات اور ہے جو قابل توجہ ہے، یہ صرف مولا سے سوال نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا سوال ایسا ہو کہ جس کا جواب باقر نہ دے سکیں، کوئی نہ کوئی تو ہمارا ایسا سوال ہوگا کہ جس کا جواب جو ہے وہ مولا امام محمد باقر جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ جب وہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، احترام بڑھ جائے گا، اور مولا جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات عام ہو جائے گی کہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ 1000 کے قریب سوالات انہوں نے مرتب کیے، مرتب کر کے یہ مدینے آئے۔ راستے میں ابو جہم کوفی مولا کا شاگرد، اس سے ملاقات ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ابو جہم کوفی جو ہے وہ مولا کا شاگرد ہے، مولا کا ماننے والا ہے۔ کہا یار ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں زیارت کرا دے مولا امام محمد باقر کی؟ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں لے چلوں گا۔ کہا ہم ایسے نہیں جانا چاہتے، ہم مولا سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور 1000 کے قریب ہم نے سوال لکھے ہیں کہ جو ہم مولا سے کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے پہنچے، ابو جہم کوفی مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے مولا برادران کے علماء ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل ہدف ان کا سوالات کرنا ہے۔ مجھے کوئی ڈر محسوس، خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ جس کا جواب آپ نہ دے سکیں۔ یہ ابو جہم کوفی کہتا ہے کہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں جاؤ انہیں دعوت دو، انہیں کہو کہ آ جائیں، اس لیے کہ تمہیں خطرے کی ضرورت نہیں، وہ جو سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے، وہ جو بھی سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے۔ اور ہمارا نقطہ نظر ہے، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جب کوئی سائل سوال کرے، اس کا سوال ابھی ختم نہ ہو تو وہ فوراً جواب دے۔ ہمارے مذہب میں امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فوری طور پہ جواب جو ہے وہ دے۔ ابو جہم کوفی ان تینوں بزرگ علماء کو لے کے مولا کی خدمت میں آ گیا۔ مولا کی عظمت، مولا کی جلالت، مولا کا یہ رعب تھا کہ جب یہ تینوں مولا کی خدمت میں آ کے بیٹھے تو بڑی دیر تک خاموشی رہی، ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرے۔ بڑی آپ کی مہربانی، بڑی آپ کی توجہ، ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرے۔ مولا خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے، یہ سوال ہی نہیں کر رہے۔ آخر پہ معصوم نے اپنے کسی نوکر کو، خدمت گزار کو کہا کہ کھانا لے آؤ۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ جب کھانا رکھا تو کھانا کھانا چاہتے تھے۔ معصوم نے فرمایا کھانا کھاؤ، لیکن سنو، اس کھانے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ کہا مولا کیا اصول و ضوابط ہیں؟ کہا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، آخر پہ شکر خدا ادا کرنا۔ کھانا کھا چکے، جب کھانا کھا چکے نا تو تھوڑی دیر کے بعد معصوم نے پانی منگوایا۔ قابل توجہ جملے ہیں معصوم کے، فوری طور پہ کھانے میں پانی نہیں رکھا۔ اور آج حکماء کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پی لیا جائے تو سونا ہے، درمیان میں پیا جائے تو چاندی ہے، آخر پہ پیا جائے تو لوہا ہے، یعنی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے، اگر مجبوری ہے تو کوئی اور بات ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد پانی جو ہے وہ پینا چاہیے۔ معصوم نے اسی اعتبار سے، شاید معصوم تو وہ ہے کہ جو ان حقائق کو بیان کرنے والے ہیں، معصوم نے تھوڑی دیر کے بعد پانی منگوایا، اور جب پانی سامنے رکھا
تو معصوم فرماتے ہیں پانی پیو، لیکن اس پانی پینے کے بھی کچھ اصول ہیں، اس پانی پینے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ مولا کیا اصول ہے؟ فرمایا وہی پہلا اصول کہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، آخر پہ شکر خدا ادا کرو، حمد خدا کرو، اور ایک بات اور سنو، جب پانی پینا چاہتے ہو تو برتن میں جس طرف دستہ لگا ہو اس طرف سے نہ پیو، دوسری طرف سے پیو۔ پھر معصوم فرماتے ہیں جہاں سے برتن ٹوٹا ہو وہاں سے پانی نہ پیو، بلکہ اس جگہ سے پیو کہ جس جگہ پہ کنارہ ٹھیک ہے۔ آپ کی پوری توجہ، آپ نے غور فرما لیا، ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے پانی پی لیا، اب پھر معصوم منتظر ہیں کہ یہ سوال کریں گے۔ ابو جہم کوفی تو بتا چکا ہے کہ 1000 سوال تیار کر کے آئے ہیں، پھر خاموشی، سناٹا۔ جب پھر یہ سوال نہیں کر رہے تو اب معصوم نے ابتدا کی۔ معصوم کہتے ہیں ابن زر، نبی کی ایک حدیث پڑھوں تو تائید کرو گے کہ یہ نبی نے فرمایا تھا؟ کہا مولا بتائیے نبی کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا نبی فرما کے گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث سنی ہے؟ تینوں نے بیک زباں کہا کہ ہاں مولا یہ نبی کی حدیث پکی ہے، ہم نے سنی ہے، نبی فرما کے گئے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث تو پکی ہے، تم نے بھی تسلیم کر لیا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کی اطرت ہے۔ کہا ہاں مولا پکی بات ہے، یہ حدیث پکی ہے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابن زار پھر بتاؤ ان دونوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے، آپ نے غور فرما لیا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم دیکھ کے کہتے ابن زر بتاؤ کہ ان دونوں سے تم نے سلوک کیا کیا ہے۔ اب یہاں پہ پہنچ کے ابن زر جو ہے وہ بڑی عجیب سی اس کی کیفیت تھی۔ ابن زر کہتا ہے امل قرآن فمزقناہ، قرآن کو تو ہم نے پارا پارا کر دیا ہے، قرآن کی قدر نہیں ہم نے کی، قرآن کو ہم نے پارا پارا کر دیا۔ میرے دوستو قرآن کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، قرآن سے تمسک رکھنا یہ حکم خدا بھی ہے اور حکم نبی بھی ہے کہ قرآن سے تمسک رکھو گے۔ اب تو ذرا جدید ماڈرن دور ہے، مصروفیات جو ہیں وہ کچھ اور طرح سی بن گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں دیہات میں گھروں میں ایسے ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ منزل کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، کہتے تھے منزل کر رہا ہے، قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے نا وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ آپ کی پوری توجہ۔ اما القرآن فمزقناہ، قرآن اس کو ہم نے پارا پارا کر دیا ہے۔ اما الاطرت فقتلناہ، ابن زر کہتا ہے کہ ہم نے اطرت کو قتل کر دیا۔ اچھا معصوم دیکھ کے کہتے ہیں چلو یہ تم نے مان لیا کہ نہ قرآن سے تم نے حقیقی سلوک کیا ہے نہ اہل بیت سے حقیقی سلوک کیا ہے، جانتے ہو اس دور میں وہ کون سی ہستی اہل بیت میں سے ہے کہ جس کا ماننا ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کہا جانتے ہو وہ کون ہے کہ جس کا ماننا، جس کی ولایت آج بھی واجب ہے،
دیکھ کے کہتا مولا پھر آپ ہی بتائیے۔ معصوم فرماتے ہیں اس دور کی اطرت میں سے وہ ہستی جس کی اطاعت واجب ہے وہ محمد باقر ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، یہ تینوں علماء اٹھ کے چلے گئے۔ جب اٹھ کے چلے گئے ابن زر بڑا تھا، دونوں دوسرے اسے دیکھ کے کہتے ابن زر اتنی محنت سے 1000 سوال بنائے تھے، تو نے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اٹھ کے چلا گیا ہے، اب ساتھ ہم بھی اٹھ کے آ گئے ہیں، سوال کیوں نہیں کیے؟ ابن زر دیکھ کے کہتا ہے او شریفو، جس کی محبت کا واجب ہونا قرآن نے بیان کیا ہے، بھلا میں اس سے کیا سوال کر سکتا تھا؟ بڑی بادشاہ کی بڑی